अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने शुरू करना है आज इंशाल्लाह सूरत अनफाल से। मैं पहले तिलावत लगाती हूँ, फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. सूरत अनफाल वो असल में ना ये आयतें बाजू का एक आधी आयत आगे लग जाती है। الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك خالق الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله له إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ورزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم نے شروع کری ہے آج انشاءاللہ سورۃ انفال، اور ابھی آپ آج پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جیسے شروع میں آپ پڑھتے آئے ہیں یہود و نصارہ کے واقعات، پھر جب سورۃ انعام آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بالکل ایک مضمون ایک طرح سے چینج ہوا، مکی سورۃ تھی، مشرکین کے ساتھ خطاب تھا. پھر سورۃ اعراف آپ لوگوں نے پڑھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو تھوڑا سا نا اس کا سمرائز کیا گیا تھا. اب یہ جو آپ سورت پڑھیں گے سورت انفال انشاءاللہ تعالیٰ اور سورت توبہ آج پڑھیں گے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے بہترین مسلمان، وقت کے بہترین مسلمان. اس میں آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ مہاجر بنے، اللہ کی خاطر انصار بنے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے. اور وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور میں جب ہمیشہ یہ والی صورتیں پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو پڑھائی میں ذرا میتھس اچھا لگتا ہے، کچھ کو جو ہے وہ تھوڑی کہانیوں والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ کو تاریخ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ کو جنگوں کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے. تو میں وہ والا بندہ تھی جس میں مجھے نا وہ جنگوں والی باتیں نا میرا دل چاہتا تھا اس کو اسکپ کر کے آگے پڑھنا ہے. جب میری کل میں اس کی کلاسیں تیاری کری تھی اور میں نے سوچا کہ یہ اتنی اہم صورتیں ہیں اور ان میں جنگوں کے واقعات ہیں، تو اس کو کس طرح میں نے اس طرح پڑھنا ہے کہ مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہو، میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کروں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مجھے خود بہت مزہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. اور میں پڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ واقعات ایسا نہیں ہے جیسے ہم کتاب پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہر وقت کے جو مسلمان ہوتے ہیں، اگر مشکل وقت ہوئے گا تو مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اگر ایز ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اگر مشکل وقت ہے ایسا مشکل وقت ہے جب آپ کے ہاتھ کمزور ہیں تو کیا کرنا ہے، ایسا مشکل وقت ہے جس وقت آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں تو کیا کرنا ہے، اور اس میں کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنا سروائیول کرنا ہے. اپنا سروائیول یہاں پہ دین اسلام جو ہے جب تک وہ ہے ہم تب تک قائم ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ بالادست ہو گئے ہیں تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، اس والے میں کیا کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج. اور یہ اس طرح نہیں پڑھنی کہ بس یہ پچھلی قوموں کے یہ نبی صلی کی زندگی کا واقعات ہیں یا اسلام کے ابتدائی دور کے واقعات ہیں. آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں اس ساری چیز کو پڑھتے ہوئے میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ بدر ہے یہاں پر اب سارا اس میں بتایا جائے گا. غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس میں اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو غزوہ بدر میں مال غنیمت ہے اس کا کیا کیا جائے. یہاں پر مال غنیمت کے لیے لفظ انفال استعمال کیا گیا. انفال ہوتا ہے نفل کی جمع. اچھا اب جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو اس میں جو نماز ہوتی ہے فرض نماز ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے جو کمپلسری ہوتی ہے جو آپ کو ان اینی کیس پڑھنی ہوتی ہے. اور جو نفل ہوتا ہے اس کا سمجھیے آپ ایکسٹرا ہوتا ہے. مسلمان جب جنگ لڑتے ہیں تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے اس جنگ کا کہ ان کو فتح ملے گی. اب وہ فتح اور کامیابی اور اسلام کا بول بالا ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے یہ ایکسٹرا ہوتا ہے، یہ نفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں چونکہ پہلی جنگ تھی ابھی تک کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں ہو چکا تھا. جو جنگ ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ جس کے حصے میں جو مال آیا وہ اس نے لینے کی کوشش کی، چاہا کہ اس کا ہو جائے گا. لیکن اس کے پھر جب تھوڑا سا آپس میں اوبیسلی ایک مال ایک ایسی چیز ہے جس میں اچھے اچھے ایمان والوں کا جو ایمان ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب ہم تو فلاں جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ ہمیں پہرا کرنا تھا اور ہم بھاگ کے جو ہے وہ مال غنیمت نہیں حاصل کر سکتے تھے، یا ہم فلاں جگہ پر تھے تو ہم یہ کر رہے تھے، اور جو میدان میں موجود لوگ تھے وہ جو ہے وہ انہوں نے مال غنیمت کو زیادہ حاصل کر لیا.
تو اس کے متعلق جو ہے وہ پھر ایک ظاہری سی بات ہے کہ اگر یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو سالو ہونا تھا، کیونکہ اسلام کے نام کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نفل کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو تقریباً ان کی ہجرت کے 6 مہینے بعد رسول اللہ نے مختلف مہمیں شروع کی تھی، جس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جایا کرتے تھے چھوٹے ارد گرد کے علاقوں میں یا جو بھی ان کی سچویشن چلی تھی، بٹ غزوہ بدر جو ہے وہ پہلی باضابطہ جو ہے وہ آپ اس کو کہیں گے کہ جنگ تھی۔ جنگ ہوئی کیوں تھی، اس کا بھی چھوٹا سا بالکل مختصر بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکہ سے ابو سفیان ایک قافلہ لے کے نکلا، تجارتی قافلہ تھا۔ اب وہ قافلہ لے کے نکلا ہے اور ہاں شاید شام کی طرف، بہرحال وہ قافلہ لے کے نکلا ہے اور اس کو مدینہ سے گزر کے، مدینہ کے پاس سے گزر کے جانا تھا۔ جاتی دفعہ تو وہ بچ بچا کے چلا گیا اپنے مقام تک، لیکن اب اس کو واپس جانا تھا مکہ، تو مسلمانوں کو چونکہ خبر ہو چکی ہوئی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ اس جگہ سے بدر کے مقام کے پاس سے گزر کر جانا ہے، تو انہوں نے تیاری کی نبی صلی کے حکم کے مطابق کہ اس کو حملہ کر کے اس کو اس سے اپنا لوٹا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ نا چھوٹی چھوٹی مہمیں شروع ہو گئی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ مسلمان جب مکہ سے آئے تھے تو اپنے سب مال و دولت ہر چیز وہاں چھوڑ کر آئے تھے، اور اس کے اوپر جو مشرکین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اسی کو وہ اسی کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ خیر ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں کہ اس قافلے کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے، اس سے پہلے ایک دو چھوٹے واقعات اور بھی ہو چکے ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا اس نے مکہ میں بھیجا اپنا ایک پیغامبر اور اس نے کہا کہ آپ ہماری آ کی مدد کریں۔ اب مکہ والوں کو جو پیغام ملا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ جو ہے اس کو اس پر قابو پائیں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 1000 کا لشکر اپنا تیار کیا اور ابو جہل کی لیڈ میں وہ لشکر جو ہے وہ نکلا ہے یہاں پر بدر کے مقام کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اینڈ میں کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، اب رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ چلنا چاہتے ہیں، آپ سب لوگ تیار ہو گئے، اور یہاں پہ ہم آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ کیا کیا پھر ان میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہی۔ تو ابو سفیان جو ہے جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کا خیال تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس میں رہے گی لائک ان کو ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور لیکن ان کا مقابلہ ہو گیا مکہ سے آنے والے لشکر تھے جو جنگ جنوں تھے۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے، میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں ہر محاذ کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گزارے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ والا میں کام کروں گی تو مجھے اس کے لیے چھوٹی اسٹرگل جو ہے فیس کرنی پڑے گی، لیکن کئی بار اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی جگہوں پہ ہمیں ہمارے لیے مقابلے بڑے کروا دیتا ہے کیونکہ فتح بڑی ہوئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم بعض اوقات چھوٹی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں یہ معاملہ کر لیں گے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دینی ہوتی ہے اور اللہ ہمیں بڑے مقابلوں کی طرف کے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات۔ بہرحال اب اس کو پڑھتے ہیں آگے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور رسول کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اچھا اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم آج ان انفال کے متعلق بحث کر رہے ہو کہ کس کے ہونے چاہیے، یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں، اور پھر بعد میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ پھر ان کی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شکیں نکلی ہیں، لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حصہ لیا تھا جنگ میں ان کو بتا دیا کہ آپ کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اب کیا بات کی جا رہی ہے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملات کو درست کرو، آپس میں درست کرو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ایک ہوتے ہیں ایمان لانے والے اور ایک ہوتے ہیں اسلام لانے والے۔ جب سورہ حجرات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ذرا زیادہ کلیئر ہوئے گی بات، لیکن میں ان شارٹ آپ کو صرف بتاؤں گی کہ ایمان اور اسلام میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے مومن اور مسلم میں، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی لائی ہوئی چیز میں شک نہیں کرتا اور وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ ہوتا ہے مومن۔ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں ان کو شک نہیں ہوتا
اور وہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مومن. ٹھیک. اب مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. میں نے آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ جو اطیع الرسول کی بات کی جا رہی ہے یہ زیادہ نظر آ رہی ہے. جس طرح ابھی آپ سب لوگوں کے لیے نا مختلف ہوں گے. کسی کو لگے گا کہ آپ کو شکر کی بات زیادہ آپ کے دل میں ٹھہری ہے، کسی کو لگے گا کہ تسبیح کی بات زیادہ ٹھہری ہے، کسی کو لگے گا صدقہ جو ہے وہ میں اس طرح سیکھ رہا ہوں. اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں اطاعت رسول اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن میں اس کے اوپر زور دیا گیا. اطاعت رسول کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر اطاعت رسول نہیں کی ہے تو دین سے خارج ہے. اور یو ریمبر کہ ہم نے سورۃ آل عمران پڑھی تھی جس میں ایک بات کی گئی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو وہ جو محب اور محبوب والے سفر تھا وہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ تو ہے اطاعت سے بھی اگلا اسٹیپ اتباع. تو اطاعت اگر نہیں کی تو اسلام میں نہیں. تو ہم یہ چیز اتنی مجھے لگ رہا تھا کہ ہم نے اس کو بہت فوکس نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے ان سے منع ہونا ہے. جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع کیا ان سے منع ہونا ہے. جن چیزوں کا رسول اللہ نے حکم دیا ان وہ کرنی ہے کیونکہ وہ سب اللہ کے حکم سے تھی. اچھا پھر کیا بات کی جا رہی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا لرز جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں. اچھا یہاں پر آ کے نا میں اس آیت پہ آ کے رکے اور اپنے اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل کا حال پوچھے کہ جب اللہ کا حکم میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے دل لرزتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل لرزتے ہیں؟ کتنے حکم ایسے ہیں، کتنی آیات ایسی ہیں جو آپ نے پڑھی اور آپ نے کہا کہ میرا دل کانپ رہا ہے. اچھا اس کو آپ یوں سمجھے وجلت قلوب، مطلب آپ کے کبھی روٹے کھڑے ہوتے اللہ کی آیات سن کے. اب میں آپ کو بات بتاؤں، ٹو بی ویری آنسٹ، مجھے اگر کبھی تھوڑا سا خیال آتا ہے یا مجھے جب اللہ کا قرب ہوتا ہے کبھی، تو وہ میری اپنی ضروریات کے ذریعے ہوتا ہے، وہ میری اپنی ضروریات کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ کی آیات میرے سامنے آئے، میرا دل نہ پگھلے، میرا دل نہ نرم ہو. اور یہ آپ نے آج ہی آیتیں پڑھنی ہیں. آپ بھی میں کو پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ آیتیں پڑھ کے آپ لوگوں کو لگاؤ کہ اچھا اس کو ذرا تیز بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں. ابھی جنگوں کی باتیں ہیں، اس زمانے کے لوگوں کی باتیں نہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ ایک اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ جب میڈیکل کالج میں وہ جب اتنے سال کی تعلیم لیتا ہے تو وہ کس چیز کی تعلیم لیتا ہے کہ میرا اگر کبھی گلا خراب ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے، یا اگر میرے سامنے کوئی پیٹ کا مریض آئے گا تو مجھے تب کیا کرنا ہے. نہیں، وہ پوری انسان کی جو ہے اس کو جسم جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. اس لیے میرا اور آپ کا دین، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ میرا اور آپ کا دین ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. دیٹس اٹ. ہم یہ صرف یہ سمجھتے ہیں. ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس سچویشن میں پڑھنی ہے، کس نیت سے پڑھنی ہے، کس فیلنگ سے ساتھ پڑھنی ہے. ہمیں روزہ کس لیے رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، مجھے روزے سے کیا ملنا چاہیے. کیا اگر مجھے روزے سے، جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے. اب اگر تقویٰ نہیں ملا تو پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرا روزہ کیسا تھا. ہم جب حج ہے، حج فرض ہے، تو حج فرض ہے تو وہ کس طرح سے کرنا چاہیے، کن حالات میں کرنا چاہیے، حج کیسے، حج کے ڈیورنگ کیسے رہنا چاہیے اور حج کے آفٹر افیکٹس کیا ہونے چاہیے. ہم نے نا دین کو ہم بس اوپر سے لے لیتے ہیں اور جو ایکچولی اس میں ہونا ہے وہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے. اچھا اس میں جو ہم دیکھتے ہیں، چلیں یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. کس چیز سے کام جاتا ہے؟ اچھا میں اس کو بھی کامنے کو بھی آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جب ہم چھوٹے تھے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور آپ اپنی ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کلاس میں. کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ مزاج کی تیز ہوتی ہیں، کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ مزاج کی نرم ہوتی ہیں. جو مزاج کی تیز ٹیچرز ہوتی ہیں ان سے بچوں کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو نرم مزاج ٹیچر آپ کو کہے کہ پرنسپل کا روٹ ہونا لگے، مجھے لگتا ہے شاید میں ذرا تھوڑے سا اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں تو مجھے آج بھی وہ ساری چیزیں یاد ہیں.
تو جب آپ کو ٹیچر کہتے ہیں کہ پرنسپل گزرنے لگے تو سارے لوگ کتنے اٹینشن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جو بچے لنچ نکال کے کھا رہے ہوتے تھے, جو تھوڑی کی نیند آ رہی ہوتی تھی, جو بیٹھ کے ٹک کراس کھیل رہے ہوتے تھے ٹیبل کے نیچے سے, وہ سب لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. ایسا ہی ہے, تھوڑا سا ایسا کہنا تو ہاں کوئی بات نہیں, تو وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. آپ کو وہ دل کی فیلنگ یاد ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو کچھ سسرال والے تھوڑے سے اچھے نرم مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ نارمل ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے ذرا مشکل حالت کو فیس کرنے کی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا فلاں ٹیسٹ ہوگا, تو ایک دل کے اندر کوئی کیفیت ہوتی ہے, کوئی کیفیت ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے ابھی ہمیں اور بیٹھے ہوئے نا اس وقت ہمارے دل بے حس ہیں, ہمارے دل میں نا فیلنگز نہیں ہیں, اور یہ قرآن پڑھ کے ہم نے اپنے دل میں فیلنگز کو زندہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں, وہ پرسکون نہیں رہتے, ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ ابھی میں نے کوئی خوف کی بتائی بات, اور ایمان بڑھ جانا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے, دل سے شکر نکلے, اور بندہ ہر وقت یہ دعا کرے اللہ آپ مجھے لے لیں ان لوگوں میں جو آپ کے دین کا کام کرتے ہیں, اللہ آپ مجھے شامل کر لیں ان لوگوں میں جو دین کا کام کرتے ہیں, اللہ آپ میرے بچوں کو لکھ لیں ان میں جو دین کا کام کرتے ہیں, اللہ میرے سے آپ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. کیونکہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں, یہ جہنم ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے یہ میرے لیے کی جا رہی ہے کہ مجھے اللہ کا تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے رب پہ اعتماد کریں. اللہ کی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہونا کیا چاہیے مومنوں کو, ان کو رب کے اوپر ان کا اعتماد بڑھنا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے. اچھا اس ہوتا ہے, اور جب ہم قرآن پڑھیں گے تو بڑھ جائے گا. یہ اس میں قرآن پڑھنا ہے جو اب آپ دیکھیں گے ہم سب نارمل روٹین میں ہوتے ہیں, لیکن جب ہم وہ پڑھتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, جب صبح 7 ٹائمز پڑھتے ہیں آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کا بھروسہ, اللہ پر بھروسہ کہ میں چاہے کہیں ہوں میرا اللہ مجھے سن رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اللہ نے مجھے تھاما ہوا ہے. یہ ہے اللہ پر بھروسہ. اس کے بعد کیا ہے, رب پہ اعتماد کرتے ہیں, پھر نماز قائم کرتے ہیں. پھر کیا ہے, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں. یہ خرچ کرنا اور نماز کرنا یہ کون لوگ کر سکتے ہیں, جن کو رب پہ پورا بھروسہ ہو, جن کا ایمان زیادہ ہو. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ آپ ہمارے ایمان کو بڑھا دے, اللہ آپ ہمارے اندر اتنا توکل ڈال دے جتنا آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بنا لے ان لوگوں میں جو سچے مومن ہو. سچے مومن, آپ کو پتا ہے نا مومن 3 طرح کے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں خطاب کیا جاتا ہے, ان کو ملا یہی کیا جاتا ہے یا الذین آمنوا. ایک وہ لوگ جو سچے مومن ہوتے ہیں, حقیقی مومن ہوتے ہیں, ایک وہ جو ڈاواڈول سے ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو کہ منافق ہوتے ہیں. قرآن ان کو بھی مومن کہتا ہے, یا الذین آمنوا ہوئی کہہ کر ان کو بھی خطاب کیا جاتا ہے. تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں ڈاواڈول والے میں نہیں رکھے. ڈاواڈول والا پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے ڈاواڈول کیا ہوتا ہے, جیسے کبھی اپنی سیسو دیکھا ہے, سیسو میں کبھی جب آپ اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, لیکن آپ میں سے جنہوں نے کبھی سیسو لیا ہو تو ان کو یاد ہوگا کہ پھر بازو کا ٹخنوں میں چوٹ لگتی ہے. سمجھ رہے, جب یوں آتے ہیں نا تو وہ پھر بازو کا ٹخنوں میں بھی چوٹ لگتی ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بلندیاں, ہم نے ڈاواڈول پہ نہیں راضی ہونا, ہم نے محنت کرنی ہے بہت زیادہ اور ہم نے بلندی لینی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے. اچھا دنیا میں اگر کسی کا 5 مرلے کا گھر ہو, اس کا کہتا ہے 10 مرلے کا دل ہوتا ہے تو اس کا کہتا ہے کہ مجھے کنال کا گھر ملتا ہے. کنال کا ہو تو 2 کنال کا ہو, 2 کنال کا ہو تو 14 کنال کا, مطلب کہیں پہ بھی ہم رکتے نہیں. اور جنت کے معاملے میں ہم اتنے پرسکون ہیں کہ ہمیں تو ضروری مل جائے گی. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جو پیارے ہماری دنیا سے جا چکے ہیں اللہ آپ ان کے لیے لکھ دے جنت میں بلند درجے, اور اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے, ہماری اولادوں کے لیے, ہمارے پیاروں کے لیے اللہ آپ ہمارے بھی درجے بلند کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے ہے قصوروں سے درگزر. ہمیں سے کون ہے جس سے قصور نہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں نا اللہ ان کے قصوروں سے درگزر کر دے.
پھر فرمایا اور بہترین رزق ہے، اس مال غنیمت کے مقابلے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال کے لایا تھا بدر کے موقع پر۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بدر کی جنگ یا باقی جو غزوات تھے وہ کیوں رہے تھے؟ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے تو وہاں پر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اگر تو جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں اس کا سروائول ہوتا ہے اور جو ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں ان کو پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ آپ نے پچھلی ساری قوموں کے واقعات کل ان شارٹ آپ لوگوں نے ان کو گو تھرو کیا کہ پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی قریش مکہ والوں میں سے تھے، وہاں پر انہوں نے اتصال پیغام پہنچایا، اب وہ وہاں سے نکل آئے، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ بچ جائیں گے اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور یہ عذاب کی جو پہلی قسط ہے جو سٹارٹ ہوا ہے مشرکین مکہ کے اوپر، وہ عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ آئے گی غزوہ بدر میں اور یہ اینڈ اپ ہوئے گی سورۃ توبہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تیرا رب تجھے تیرے گھر سے نکال کے لایا تھا اور مومنوں کو کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور اس حق کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھ کو دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کا لشکر ہے 1000 کا، مسلمانوں کا ہے 213 کا، وہ آ رہے ہیں پوری فل تیاری کے ساتھ، ان کے پاس ہیں چند تلواریں، ایک دو گھوڑے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو لگا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے جو ایک چیز سیکھنے والی ہے ہمارے لیے خاص طور پہ، میں نے آپ کو پھر وہی کہا کہ ہمیں نا جنگوں کے واقعات میں اتنی وہ خاص ہمارے دل نہیں لگتا، ان میں رغبت نہیں آتی۔ جو سیکھنے والی بات ہے غزوہ بدر میں اسپیشلی کہ اسباب نہیں تھے فتح ہوئی تھی۔ اور میں کچھ مدت پہلے نا میں اپنی کسی معاملے میں بہت سخت پریشان تھی اور میں نے ایسے رینڈم ڈاکٹر سارے میں اپنی تیاری کر رہی تھی، بیچ میں کلپ آیا ڈاکٹر سارے کا اور انہوں نے اتنا اچھا اس چیز کو ڈیفائن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر رب پر توکل اصل ایمان یہ ہے۔ اسباب کے بغیر، اگر تو اسباب ہیں تو پھر تو آپ کا توکل اسباب کے اوپر ہو گیا، اگر اسباب نہیں ہیں پھر جو توکل ہے وہ ہے دراصل ایمان۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بہت ضروری بات ہے اور یہ ہمیں نظر آتی ہے غزوہ بدر میں۔ اچھا اس کے بعد کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا چکی ہوں ساری۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی جو قافلہ تھا، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائیں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی کامیابی دینا چاہتے ہیں، فرمایا تاکہ حق حق کو رہے اور باطل باطل ہو کرے، وہاں مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کر رہے تھے اور دعا کیا پڑھ رہے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ بہت زیادہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید پروبیبلی یا حیو یا قیوم میں یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ آپ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں آپ کو بتاؤں میں اتنی دفعہ سورت پڑھ چکی ہوں اور میں نے یہ آیت سے پڑھی، مجھے بہت مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ 1000 کا فگر کیوں بولا گیا؟ دشمن کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ 1000، میں تمہیں 1000 فرشتے دے دیتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، دو چیزیں اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ خوشخبری تھی، وعدہ تھا فتح کا اور مدد کا کہ فرشتے آئیں گے، 1000 فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیوں پوچھ رہے تھے؟ مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے بدر کے میدان میں کیوں پہنچے؟ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، ایسے ہاتھ کھڑے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں ابھی فرشتے آ رہے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے نہیں۔ اپنی یہ جو ہماری بات کرتے ہیں نا کہ اسباب کو جو بغیر توکل اصل ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ہی اختیار کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے ان کو استعمال کریں، اس حد تک آپ نے جانا ہے چاہے آپ کے پاس طاقت تھوڑی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو مجھے اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انرجی دیتا ہے، دعا۔ پتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہونی ہے،
کامیابی ہونی ہے, اللہ کی مدد آنی ہے, تو پھر وہ دعا نہ کرتے. بدر میں تو چلو ایک اگر آپ سمجھے کہ وہ جانا ہی پڑا, جانا ہی تھا, تو رسول اللہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے بہت ساری چیزیں جو ہمیں دینی ہوتی ہیں انہی کے لیے اللہ ہم سے دعائیں کر رہا ہے. یہ بات مجھے لگتا ہے پلے سے مان لیں. ہمارے میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے میں اتنی مدت سے دعائیں کر رہی ہوں, قبول نہیں ہوئی, میں اتنی مدت سے دعائیں قبول ہوں. اللہ کو حیا آتی ہے اس بات پہ کہ کوئی بندہ مومن اس سے مانگے اور اس کو خالی اور نہ. اللہ دعا ہی بندے سے وہ کرواتا ہے جو اللہ نے قبول کرنی ہو, اور قبول کی شکل کیا یہ اللہ کو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو. دل مطمئن ہو رہا ہے پڑھتے پڑھتے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا, آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا کہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اچھا, یہ کیا معاملہ تھا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس صبح غزوہ بدر ہوا ہے اس سے پچھلی رات جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب سے اگر صبح جنگ ہو تو کیسی بے چینی اور گھبراہٹ ہوگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رحمت کی اور ان کو نیند آ گئی, کیونکہ اب تھوڑی سی وہ جو کہتے ہیں نا پاور نیپ بھی آپ کو بہت زیادہ پاور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ سو گئے. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ جس وقت یہ بدر کے مقام میں پہنچے ہیں تو جس ایریا پہ مطلب سمجھے مسلمان تھے بلندی والی سائڈ پہ, اور کفار جو تھے وہ انہوں نے اچھی جگہ ان کو مل گئی تھی جہاں پہ پانی کا آلریڈی جو ہے وہ ذخیرہ پہ تھا. مسلمان جس جگہ پر تھے چونکہ بلندی پہ تھا تو وہاں پہ پانی نہیں تھا. اللہ نے بارش برسائی, جو مسلمانوں نے وہاں پر پانی کو کچھ جگہ کر کے اس کو جمع بھی کیا, جس سے انہوں نے ظاہر وضو کیا. اور پانی آپ کو ایک طاقت دیتا ہے, آپ کو فریش کرتا ہے, اور اسپیشلی اگر انسان ویسے ہی کبھی ہوتا ہے نا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے تو میں کیسے پانی کے بغیر آپ کو نا ایک بے چینی سی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کی لائی ہوئی نجاست کو دور کرے, پانی جمع. اور پھر یہ ہوا کہ وہ پانی جو بارش کا پانی تھا وہ جب نیچے برسا ہے, اوپر سے نیچے تک پہنچا ہے, تو جس جگہ پر کفار نے اپنا ٹھکانہ کیا تھا وہاں کیچڑ ہو. مطلب آپ سوچیں کہ یہ ایک وہی پانی ہے جو مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, اور وہی پانی ہے جو کفار کے لیے زحمت بن گیا. ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے معاملات اللہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی چیز کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں شر ہوتا ہے. فرمایا اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. یعنی کہ فرشتے بھی اگر آئے ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے, اللہ ان کے ساتھ تھا کہ اب انہوں نے کس طرح سے لڑ کرنی ہے. اور کیا کہا جا رہا تھا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, بس وہ ان کی گردنوں پہ ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. اب یہ فرشتے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہیں, گردنوں پہ ضرب یعنی ان کے سر بھی ٹوٹ رہے ہیں, ان کی گردنیں بھی ٹوٹ رہی ہیں, اور ان کے جوائنٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ ضربے لگی ہیں. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والوں, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جب یہ چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. یعنی میدان جنگ میں اگر پیٹ پھری تو وہ اللہ کا غضب ہوگا. دو چوائسز ہیں, یا تو اگر بہت ہی پسپا ہو رہے ہو اور پیچھے جا رہے ہو تاکہ مزید پاور کے ساتھ آؤ, یا کوئی جنگی چال ہے, اس سچویشن میں بیک فٹ پہ آ سکتے ہیں. ورنہ اگر جنگ لڑی جا رہی ہے اور آپ جو ہے وہ آخری وقت تک مسلمان کو جنگ لڑنی ہے, اس کو پیچھے نہیں ہٹنا. فرمایا وہ اللہ کے غضب میں گر جائے